بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب زدنی علما۔ بیٹے اسٹیریلائزیشن ہم نے فزیکل میتھڈز بھی پڑھے، مکینیکل میتھڈز بھی پڑھ لیے، کیمیکل میتھڈز بھی پڑھ لیے۔ ان تمام کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ اب ایک ایک چیز کی وہ ہمیں تفصیل بتا رہا ہے۔ جو گلاس ویئر ہے، گلاس ویئر کسے کہتے ہیں؟ شاباش، گلاس بیٹے کہتے ہیں شیشہ۔ گلاس ویئر وہ تمام چیزیں جو کس کی بنی ہوئی ہیں؟ شیشے کی۔ اب اس کا بتا رہا ہے کہ انہیں کس طرح اسٹیرلائز کیا جا سکتا ہے۔ دی گلاس ویئر اینڈ اپریٹس لائک فلاسک۔ فلاسک بیٹے آپ نے دیکھے وہ شیشے کے جن میں چیزیں ملائی جاتی ہیں۔ بیکرز، فنلز، ڈراپر بوٹلز، گلاس راڈز، پپٹس، پیٹری ڈشز، گلاس ٹیوب، پیسل اینڈ مورٹر، ٹائلز، ointment tubes, ampules, vials, syringes, needles may be sterilized either by moist or dry heat, but dry heat method is preferred. انہیں moist heat سے بھی sterilize کیا جا سکتا ہے، لیکن کون سا طریقہ کار پریفر کیا جاتا ہے؟ ڈرائی ہیٹ۔ یہ بیٹے آپ کے MCQs میں آئیں گے۔ گلاس ویئرز کین بی sterilized by radiation۔ ریڈیشن سے کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ایکسپینسو ہے۔ Which method is more preferable? Dry heat, moist heat, both of these, none of these. شاباش۔ اب بیٹے اکوپمنٹس ہو گئے، جو چیزیں ہو گئی، یہ ہم جو سارا کچھ پڑھ رہے ہیں یہ میڈیکل فیلڈ سے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ اکوپمنٹ میں آفتاب کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ apparatus are devices made up of metal and surgical instruments. spatula کسے کہتے ہیں؟ بیٹے وہ زبان نہیں ہوتی، کسی بندے کا گلا خراب ہو، ایک ڈاکٹر کے پاس اسٹیل کا یا لکڑی کا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں زبان باہر نکالو، پھر وہ دبا کے دیکھتے ہیں اس کا گلا تو نہیں خراب، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسپیچولا۔ اور یہ جو لوگ مجون وغیرہ کھاتے ہیں، چمچ کی طرح کا وہ بنا ہوتا ہے، سیدھا سا، وہ اس طرح ڈالا، اس سے مجون نکال لیا، کھا لیا، پھر وہ دھو کے رکھ دیا، اسپیچولا اسے کہتے ہیں۔ Metal part of bacterial filters such as millipore filter, Sitz filter may be sterilized by steam under pressure at a temperature of 120۔ یہ بیٹے فلٹر کی ایک قسم ہے، 120 degree C for 15 to 30 minutes depending on the size of instrument. The materials should be wrapped with muslin so that steam may penetrate to the surface of the metal parts. Sharp edge instrument should not be sterilized in hot air because long heating of high temperature in hot air leads to oxidation which reduces the sharpness of blades. یہ بیٹے سارا اس نے ہمیں equipments کے بارے میں بتایا جن کو ہم اسٹیرلائز کر سکتے ہیں، لیکن جو وہ آلات جو کیسے ہوں، جن کے تیز دھار ہو، جس طرح بلیڈ ہو گیا یا اور سیزر ہو گیا، تو ان کو ہاٹ ایئر سے اسٹیرلائز نہیں کرتے، کیونکہ اس سے پھر ان کی جو وہ کٹنگ پاور ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ آگے سے جسے ہم کیا کہتے ہیں مٹھا ہو جاتا ہے، کیا کہتے ہیں مٹھا ہو جاتا ہے بھئی، وہ کاٹتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، جس طرح گوشت کاٹ رہے ہیں وہ چھری گھاس گھاس کے کیا ہو جاتی ہے میٹھی یا مٹھی، وہ پھر اس طرح گوشت کو کری جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں پتھر لے کے آؤ تاکہ تیکھی کر کے پھر وہ کام شروع کر دیتے ہیں۔ اب بیٹے ربڑ اور پلاسٹک ہے، ربڑ اور پلاسٹک کو ہم موائسٹ ہیٹ کے ذریعے اسٹیرلائز کر سکتے ہیں ذوالفقار؟ بیٹے جب پانی اوپر ڈالیں گے پلاسٹک کے، کیا وہ ٹھیک رہے گی یا اسے کوئی نقصان ہوگا؟ وہ تو فلودہ بن جائے گا ربڑ اور بھاپ کا، تو اسے کس ہاٹ ایئر سے کر سکتے ہیں اسٹیرلائز اور ریڈیشنز کے تھرو، وہ دیکھتے ہیں ہم۔ ربڑ آرٹیکل سچ ایز سٹاپر کیسے کہتے ہیں؟ ڈھکن۔ گلوز جو ہم پہنتے ہیں، دستانے۔ certain catheters and special feeding tubes may be sterilized in the autoclave at 121 degree C for 20 minutes۔ بیٹے کیتھیٹر کیا ہوتا ہے؟ کیتھیٹر کہتے ہیں نالی جو یا تو دونوں طرف سے کھلی ہوتی ہے یا ایک طرف سے کھلی ہوتی ہے۔ ناک کے راستے NG ٹیوب ڈالی جاتی ہے، نیزو گیسٹرک ٹیوب، معدے کی صفائی کرنے کے لیے۔ کوئی لوگ اللہ نہ کرے پارا پورا کوئی بچہ غلطی سے کوئی چیز کھا لے، بلیچ وغیرہ،
ہاں کیتھیٹر ربڑ کی نالی. تو اس کو منہ کے رستے بھی ڈالا جا سکتا ہے، ناک کے رستے بھی. کوئی مریض جو ہوتے ہیں بیچارے آخری زندگی کے ایام گزار رہے ہو تو ناک کے رستے انہیں خوراک دی جاتی ہے. اور کچھ لوگوں کا چھوٹا پیشاب بند ہو جائے، یا فرض کریں پیشاب کی نالی میں کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، یا فرض کریں کوئی ڈلیوری کیس ہو، کوئی بندہ چل پھر نہ سکتا، وہ تو ہر ٹائم بیڈ خراب کر دے گا چھوٹے پیشاب سے. چھوٹے پیشاب کی نالی میں پھر وہ ٹیوب ڈال دیتے ہیں اور آگے اس کے یورن بیگ لگا دیتے ہیں، تاکہ جو وہ پیشاب کرے گا وہ تھیلی بھر جائے گی، تھیلی بھر کے باہر پھینک دی. انہیں بیٹے کیتھیٹر کہتے ہیں. کیتھیٹر بھی بولتے ہیں، کیتھیٹر بھی بولتے ہیں. ناٹ سبجیکٹڈ ٹو ڈرائی ہیٹ، یعنی انہیں ڈرائی ہیٹ سے اسٹیریلائز نہیں کر سکتے. اس کی وجہ بتا رہے بیکاز ہائی ٹمپریچر ول اسپائل دی ربڑ آرٹیکلس. جو ہائی ٹمپریچر ہے وہ ربڑ آرٹیکل کو پگھلا دے گا. Some synthetic rubbers such as silicone rubber has good heat resistance power therefore may be sterilized either by dry heat or moist heat. ٹھیک ہو گیا. اب بیٹے چوتھی چیز کیا بتا رہا ہے، ایکوس یا نان ایکوس سولوشنز اینڈ سسپینشن. جو بھی یہ دوائیاں وغیرہ یہ سسپینشن فارم ہوتی ہیں، پاؤڈر نہیں ہوتے، اس میں پھر پانی ملاتے ہیں، پھر وہ ہلاتے ہیں، وہ ذرات ہمیں نظر آتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں، سسپینشن. اگر فرض کریں وہ ایک بندے نے کوئی سسپینشن خریدا، بچہ کو کوئی بیماری ہے، وہ سسپینشن آیا ہو 8,000 کا 20 ml، وہ بچے کی والدہ کوئی نکمی ہو، اس سے کھلا رہ گیا ہو 2 گھنٹوں کے لیے، اور وہاں وہ ٹی بی کا وارڈ ہو، تو وہ کیا ہو جائے گا، سسپینشن کنٹامینیٹڈ. تو اس بچے کا ابا کیا کہے گا کہ اس کو سٹیریلائز کرتے ہیں، کیونکہ وہ 8,000 کا تو 20 ml آیا، تو وہ کہے گا کہ ایسا طریقہ ڈھونڈتے ہیں جس سے اس کے سارے جراثیم مر جائیں اور یہ قابل استعمال بھی ہو جائے. تو اب اس کے طریقہ کار ہمیں بتایا جاتے ہیں. تھرموسٹیبل ایکوس سولوشنز شوڈ بی اسٹیریلائزڈ بائی اسٹیم انڈر پریشر ان این آٹوکلیو ایٹ اے ٹمپریچر آف 115 ڈگری سی to 118 degree C for 30 minutes, but medicaments which are sufficiently thermostable may be sterilized at a temperature of 121 degree C for 15 minutes. اب جو آئی وی سولوشنز ہوتے ہیں، آئی وی سولوشن کسے کہتے ہیں، آئی وی کہتے ہیں انٹرا وینس. وین کسے کہتے ہیں، رگ کو، جو ڈائریکٹ وین میں لگائے جاتے ہیں ان سولوشن کو. سچ ایز ڈیکسٹروز، کچھ بندوں کا شوگر ڈاؤن ہو جائے تو انہیں ڈیکسٹروز لگایا جاتا ہے، یہ مارکیٹ میں ڈرپ کی فارم میں ملتا ہے. اینڈ الیکٹرولائٹس اریگیٹنگ سولوشنز اینڈ آل تھرمو اسٹیبل انجیکشنز ان ایمپیولز اور وائلز شوڈ بی فرسٹ clarified by filtration and then distributed to final container under aseptic conditions which are then sealed and sterilized by steam under pressure. انہیں کس طرح اسٹیرلائز کرتے ہیں ذوالفقار، بھاپ کے ذریعے. جو پریشر، جب وہاں پریشر پیدا کر کے بھاپ کے ذریعے انہیں اسٹیرلائز کر کے ان کے کنٹینر میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ کبھی کبھی دیکھتے نہیں اخباروں میں، جی 500 فلانی کمپنی کے 500 ml رنگر لیکٹیٹ میں کالے رنگ کے ذرات ملے، تو وہ بھی کنٹامینیٹڈ ہوتا ہے. کالے رنگ کے ذرات تو جراثیم بھی عام سمجھ کی بات ہے اندر چلے گئے ہوں گے. بیٹے اب چھٹے نمبر پہ سرجیکل ڈریسنگز اینڈ فیبرکس. اب بیٹے کچھ پٹیاں ایسی ہوتی ہیں، یہ فکس و مل وغیرہ ہو گیا، تو یہ 500 کی اتنی سی پٹی ہوتی ہے. اب اللہ نہ کرے وہ کنٹامینیٹ ہو جائے تو ہم کیا کریں گے، بجائے اسے پھینکنے کے اسٹیرلائز کریں گے. اب ایک بندہ بیچارہ، اسے وہ مزمل نے شادی پہ بلایا اور سب لوگ روٹی کھا گئے ہیں، ایک بکرے کی چانپ بچی پڑی ہے. بکرے کی چانپ آپ نے دیکھی ہو، کسے کہتے ہیں، ہاں. تو اس نے پوری کی پوری بھون کے لا کے بلال کے آگے رکھ دی ہے. بلال ہاتھ دھونے گیا، پیچھے سے کسی بچے نے وہ نیچے گرا دی ہے. اب بلال اسے ضائع تو نہیں کر سکتا، بلال اب کیا کرے گا، دھو کے پھر قابل استعمال بنا لے گا. تو وہ چیز کی نا قیمت دیکھی جاتی ہے. اب ایک بندہ، اس کی جیب میں 1 روپے ہے، وہ سیوریج کی لائن سے اوپر گزر رہا ہے، وہ 1 روپیہ گرے گا وہ اٹھائے گا. اب ایک بندہ، اس کے پاس ایک ہیرے کی انگوٹھی ہے، 1 کروڑ کی ہیرے کی انگوٹھی ہے،
وہ چھوٹی سی نالی ہے سیوریج کی, اس میں ہیرے کی انگوٹھی گر جائے, وہ چھوڑ دے گا یا اٹھائے گا؟ بیٹے وہ کیوں چھان مارے گا؟ چیزوں کی قیمت اور اہمیت تعین کرتی ہے کہ اس چیز کے ساتھ کیا کرنا. اور اسی طرح زندگی میں انسانوں کی بھی قیمت ہوتی ہے. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں وہ ہم سے ناراض ہو جائیں, ہم کہتے ہیں ہنس کم جہاں پاک, اور کچھ بندے ناراض ہو جائیں وہ ہمیں دن کا 1,000 روپے دیتے ہوں, ہم کہیں گے نہیں بھائی جان آپ کے ہم پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں. ہاں بیٹے اسی طرح سرجیکل ڈریسنگز اور فائبرز, یہ چیزوں کی قیمت دیکھتے ہوئے کچھ چیزیں جو ہم فرض کریں 5 روپے کی ایک پٹی آتی ہے وہ ضائع ہوگی, ہم اسے کیا کریں گے؟ پھینک دیں گے. کوئی پٹی انتہائی قیمتی ہے, یا فرض کریں ایک بندے کے دل میں وال ڈلنا تھا, وہ ہم نے انگلینڈ سے منگوایا 20 لاکھ کا, وہ ڈاکٹر جیسے اس نے پھاڑا ہے اس کو نکالنے کے لیے وہ نیچے گر گیا, اسے تو ڈائریکٹ دل میں نہیں لگا سکتا, وہ تو سارے اسے جراثیم لگ گئے, تو وہ کیا کریں گے؟ اسے وال کو ڈی کنٹامینیٹ کریں گے یا ڈس انفیکشن, وہ ڈس اینٹی سیپٹک اس پہ اپلائی کریں گے. اب سرجیکل ڈریسنگز اور فائبرز پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ فیبرکس. فیبرکس کس کو کہتے ہیں؟ شاباش. اب یہ ادھر لکھا ہوتا ہے کمال دین فیبرکس, وہاں ہم کیا خریدنے جاتے ہیں جب عید آ جائے؟ شاباش. اب بیٹے دیکھتی ہیں جو کپڑے کی چیزیں ان کو کس طرح اسٹیرلائز کیا جا سکتا ہے. the material used in surgery and in the treatment of wounds, یہ اسے wound بھی کہتے ہیں کچھ لوگ, کچھ wound بھی کہتے ہیں. wound کسے کہتے ہیں؟ زخم کو. کٹ بھی کسے کہتے ہیں؟ زخم کو. شاباش. and infections include cotton wool, گاز. کاٹن وول کسے کہتے ہیں؟ روئی کو. بیٹے ایک بندہ اس بیچارے کو کسی کتے نے کاٹ لی ہے, اس کا زخم بہت گہرا ہے, اب ہم اسے تکیے کی روئی سے تو نہیں صاف کریں گے. کیوں نہیں صاف کریں گے؟ کیونکہ ہو بجائے اس کے زخم کو ٹھیک کرنے کے ہو سکتا ہے وہ روئی سے, تو ہم ایسی روئی لیں گے جو کیا ہو؟ جراثیم سے پاک ہو. کاٹن وول. گاز کسے کہتے ہیں؟ گاز ایک کپڑا ہوتا ہے بالکل پتلا, جس طرح مل مل کا کپڑا نہیں ہوتا, اس سے کیا کرتے ہیں یہ سپرٹ یا پارڈین لگا کے زخم کو صاف کرتے ہیں. وہ اتنا سا آتا ہے اور بیچ میں 10 ہوتے ہیں وہ گاز نا. اب سویب. سویب جس میں کوئی دوائی بھری ہو, سپرٹ سویب ہوتے ہیں, وہ چھوٹا سا کپڑا ہوتا ہے یا کاٹن ہوتی ہے جس کے اندر سپرٹ بھری ہوتی ہے. ہاں گاز بیٹے رے بینڈ تو کمپنی کا نام ہے. بینڈیجز, کوئی بھی پٹیاں ہو گئیں, پٹیوں کی بہت ساری قسمیں ہیں. یہ آپ کسی میڈیکل سٹور پہ جائیں گے یا جنہوں نے کام کیا ہوا بہت ساری قسمیں. ایک تو ہوتی ہیں کاٹن بینڈیجز جو پتلی پتلی نہیں ہوتی جس طرح دھاگے ان کے نظر آتے ہیں. ایک ہوتی ہے کریپ بینڈیج جس طرح تولیہ ہوتا ہے. سوفرے ٹول ہوتے ہیں, جپسونا ہوتا ہے جن کے اوپر کیلشیم لگا ہوتا ہے, وہ جو اوپر لپیٹتے ہیں کیمیکل ڈالتے ہیں گلیسرین وغیرہ تو وہ پتھر کی طرح بن جاتی ہے. اور بہت ساری ڈریسنگز کی قسمیں ہیں. وہ کریپ بینڈیج کو گرم پٹی کہتے ہیں اردو میں. آپریشن گاؤنز. اب بیٹے گاؤن ہے, اب ایک گاؤن 1,000 کا ایک آتا ہے. اب ایک بندے کا انہوں نے کوئی بھی چھوٹا سا اسے کاٹ کوٹ لگا ہوا تھا لیکن اسے بیماری شدید تھی, اب وہ تو نہیں کہ آئے باری نیا گاؤن خریدا, تو وہ کیا کریں گے؟ اسے اسٹیرلائز کروائیں گے. کیپس ہو گئی, وہ جو ہرے رنگ کی کیپس پہنتے ہیں سرجری کے دوران. ماسک ہو گئے جو منہ پہ چڑھاتے ہیں. ٹاولز, trolley cloths and rubber sheets. These materials may be sterilized by dry heat, moist heat, ethylene oxide or ionizing radiation. ان کے ذریعے ان کو اسٹیرلائز کرتے ہیں. بیٹے یہ ہمارا 9واں چیپٹر